پہلی چیز سوچ چینج کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہوگا دیٹ از ڈریم بلڈنگ. ڈریم، خواب، یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، یہ سب چیزیں لکھنی ہیں. ڈریم، واٹ از ڈریم؟ خواب. خواب دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو رات کو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، دیٹ از آلسو ڈریم، لیکن ہم اس ڈریم کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک دوسرا ڈریم ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا، جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ہم اس والی خواب کی بات کر رہے ہیں، دوسرے والے کی، کہ جو آپ کی نیند ڈسٹرب کر دے. لیکن دوستو یہ خواب کیا چیز ہوتی ہے؟ خواب کے ساتھ ایک اور بڑا قریبی ورڈ ہے، سملر ورڈ ہے، دیٹ از ڈیزائر. اس کو لکھیے گا، ڈیزائر، خواہش، جس کی طرف غالب صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی. خواہش سب کی ہے. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں، اس سے ہٹ کی بھی باہر آپ چلے جائیں، لوگوں سے بات کریں کہ بھائی جان کچھ چاہیے، وہ کہ ہاں چاہیے، گاڑی چاہیے، ہاں چاہیے، لاکھوں روپے لینا چاہتے ہو، تو کیا بولیں گے؟ وائی ناٹ، کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کس کی خواہش نہیں ہے؟ کون ہے جو سکسیسفل نہیں ہونا چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن کیا سب کو ملتا ہے؟ ہیلو بولے نا، نو، سب کو نہیں ملتا، باوجود اس کی کہ ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ملتا نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ بیکاز کہ وہ صرف خواہش ہے، ڈیزائر ہے. ڈیزائر ضروری نہیں کہ ڈیزائر پوری ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی. لیکن ایک دوسرا ورڈ ہے جس کو بولتے ہیں ڈریم، خواب، یہ پورا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں خواب کی، ڈیزائر کی نہیں. لیکن اب ذہن میں سوال یہ آئے گا، واٹ از ڈفرنس بٹوین ڈیزائر اینڈ ڈریم؟ ڈیزائر اور ڈریم کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ وہ بالکل قریب قریب کے لفظ ہیں. ڈیزائر وداؤٹ ایموشن اینڈ ڈریم ود ایموشن. لکھیے گا، ڈیزائر وداؤٹ ایموشن اینڈ ڈریم ود ایموشن. ڈیزائر میں آپ کا جذبہ شامل نہیں ہوتا، جبکہ ڈریم کے اندر آپ کا جذبہ شامل ہوتا ہے، آپ کا پیشن شامل ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ ساری چیز لائف کی سکسیس ڈریم کے گرد گھومتی ہے. کہتا ہے وہ انسان زندہ ہی نہیں جس کے خواب، جو خواب دیکھتا ہی نہیں. تو زندوں میں اس کو میں کیسے شمار کروں جو خواب دیکھتا ہی نہیں؟ خواب دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب جب آپ خواب کی بات کریں گے، جب آپ خواب دیکھیں گے، خوابوں کی بات کریں گے، تو الٹیمیٹلی لوگ اس پہ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، یہ کیسی باتیں کرتے ہو. تو اس کو آپ بولیں گے کہ بھائی میں نے اپنی ٹریننگ کے بالکل پہلے دن ہی یہ بات سیکھا ہے کہ لائف میں سکسیس حاصل کرنی ہے تو فرسٹ آف آل یو شوڈ بلڈ یور ڈریمز. اپنے ڈریمز، اپنے خواب بلڈ کرو. پہلے لکھو کہ چاہیے کیا، وٹ ڈو یو وانٹ. آپ بولو گے اس سے کیا ہوتا ہے لکھنے سے؟ جو سکسیس ڈیزائنر ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ لکھنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں فرسٹ آف آل جب آپ اپنی لائف کی جرنی کو سٹارٹ کرنے لگے ہو تو اس سے پہلے آپ لکھو کہ آپ نے اس کو جوائن کیوں کیا. وٹ ڈو یو وانٹ، کیا چاہیے آپ کو، آپ کا خواب کیا، کیا حاصل، آپ کیا چاہتے ہو کہ کیا ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یو شوڈ رائٹ آن یور ڈریمز، آن یور نوٹ بکس، آن یور چارٹ پیپر. فرسٹ آف آل آپ اپنے ڈریمز کو اپنے پاس لکھو. میں جس وقت یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک ایسا شخص جو خدا نخواستہ نشہ کرتا ہے، ہیرون چرس پاؤڈر پیتا ہے، ایک ٹکے کا کام نہیں کرتا، بالکل فری اور ویلا ہے، لیکن شام کو 500 کا پاؤڈر وہ بھی پی لیتا ہے. اس کے پیسے نکال کے کہیں نہ کہیں سے لے آتا ہے، کہاں سے لاتا ہے ڈونٹ نو، لیکن جس وقت یہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ نکال کے لے آتا ہے. ہم رائٹ اور رانگ بولے نا، یہ اتنی پاورفل چیز ہے. اس کو ابھی میں دیکھیں ہمارے اکثر خدا نخواستہ یہ اکثر ہم کہانیاں سنتے ہیں، ایک بندے کی مدر ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا کوئی بہت قریبی ریلیٹیو ہے، اسٹریچر پہ پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر نے بولا 2 گھنٹے ہیں صرف، 4 بوتلیں خون کی چاہیے، 1 لاکھ روپے ٹیبل پہ چاہیے، مل گیا تو بچ جائے گا، نہیں تو گیا. تو کیا ہوتا ہے، رینج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے نا، سب کا ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہیں رہتا. اگلے 1-2 گھنٹوں میں پیسے خون سمیت اس کے ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں کہ یہ لو اور اس کو بچاؤ. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ حرکت میں آ جاتا ہے. انسان کے اندر ایک ایسی فورس، ایک ایسی طاقت ہے جو
اس بالکل آخری ٹائم پہ جب یہ اپنے دماغ کو یہ میسج دے دیتا ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے اور یہ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور وہ طاقت حرکت میں آ جاتی ہے اور اس سے وہ کام کروا لیتی ہے، اور بعد میں وہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کر لیا، یہ تو پاسبل نہیں تھا، لیکن اس نے کر لیا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، جنون، پاگل پن۔ سکسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی سمپل بھی ہے اور کتنی مشکل بھی ہے، کہ جنون چاہیے، پیشن چاہیے۔ کہتا ہے if you have spirit and motivation then this world is yours۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہے، اسپرٹ اور موٹیویشن، تو کہتا ہے یہ دنیا آپ کی ہے، یہ دنیا کی سکسیس یہ ہے، یہ چٹکی۔ لیکن اگر یہ 2 نہیں ہے، اندر سے تھکی ہوئی ہو، مایوس ہو، تو دنیا کی اچھی سے اچھی اپارچونٹی میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں، وہ آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اندر سے جنون اور جذبہ نہیں نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 90% لوگ اپنی لائف میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جنون پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ آگ لگتی ہی نہیں۔ جب تک آپ خود نہیں جلیں گے، کہتا ہے کسی کو نہیں جلا سکتے۔ کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، خود موٹیویٹ ہونا پڑتا ہے۔ ایک ٹریننگ لی تھی اپنے سٹارٹ کے اندر، اور وہ ٹریننگ میں نے ایسی میرے دماغ کے اوپر نقش ہوتی کہ آج تک بھی وہ مجھے یاد ہے۔ اور وہ ٹریننگ ایک انڈونیشین ٹرینر تھے جو میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو استاد مانتا ہوں، ناگا سوگارا، اور ایک تھے لیوس ٹینڈن، 2 وہاں سے ٹرینر آئے تھے پاکستان ٹریننگ کے لیے، بہت بڑے سیشنز ہوئے تھے ہمارے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات سمجھائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بلڈ یور ڈریمز، اپنے خواب لکھو، چاہیے کیا۔ اس نے کہا سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے ٹاپ 5 ڈریمز آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھو، کہ اگر آپ کو یہ بولا جائے کہ اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے کیا کرو گے، کیا چاہیے لکھو، پھر سیکنڈ پہ کیا چاہیے لکھو، پھر تھرڈ 4th 5th پہ کیا چاہیے کہتا ہے لکھو۔ جب آپ غریب ہوں، آپ کے پاس پیسے نہ ہو، آپ ایوریج لائف گزار رہے ہوں، اس وقت آپ کوئی بڑی چیز لکھتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں کہ میں کیسے لکھوں، am I right؟ میں لکھ رہا ہوں ہونڈا سیوک چاہیے، بھائی ٹکا جیب میں نہیں، کیسے ملے گی؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے 30 لاکھ قرضہ اتارنا، میں لکھ رہا ہوں تو کیسے؟ لیکن اس نے کہا تھا لکھو لکھو، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ ایگزیکٹ وہی ایکسرسائز میں آپ کے اوپر بھی دہراؤں گا، اینڈ میں آپ کو 3-4 منٹ دیتا ہوں۔ آپ اپنے ٹاپ 5 ڈریمز اپنی ڈائری پہ لکھ دو، جو آپ ٹاپ 5 ڈریمز کیا ہیں، وٹ ڈو یو وانٹ۔ اس کو چھوڑ دو گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کہاں سے ہوں گے، لیو اٹ، ان سب کو چھوڑ دو۔ اس کا میں سولوشن دیتا ہوں کہ کیسے ہوں گے۔ فرسٹ آف آل لکھیں ذرا ہیں کیا وہ، یا آپ 1000 بندے کے نیچے جا کے سروے کر لو نا، اور ان سے پوچھو کہ کیا یہ جو 5 چیزیں 6 چیزیں 10 چیزیں میں نے لکھی ہیں، کیا آپ بھی یہ چاہتے ہو، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ پوچھو، بولے نا یس، ایوری باڈی وانٹ، سب کو چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب کو ملتا بھی ہے؟ آنسر از نو، سب کو نہیں ملتا، کچھ کو ملتا ہے۔ کن کو ملتا ہے یہ میں بتانا جا رہا ہوں۔ وہ ملتا ہے فرسٹ آف آل ان لوگوں کو جو پہلے اپنا ڈریم بلڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ بھی کرنے کے لیے پہلے اس کو لکھنا پڑتا ہے پیپر پہ۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنتی ہے تو وہ بلڈنگ ایک دفعہ نہیں بنتی، وہ 3 دفعہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے وہ بلڈنگ کسی کے دماغ میں بنتی ہے، am I right؟ پھر وہ پیپر پہ بنتی ہے، وہاں سے نکل کے، اور پھر پریکٹیکل بنتی ہے زمین کے اوپر۔ 3 جگہ پر کوئی بھی چیز تو اس کی تخلیق ہوتی ہے، وہ کریٹ ہوتی ہے، وہ بنتی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کے دماغ میں، اس کے بعد پیپر پہ، اس کے بعد پریکٹیکلی زمین پہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دماغ میں تو آئی نہیں، سوچ میں ہوئی نہیں، پیپر پہ لکھی نہیں اور سب بن جائے اور اچانک ایسا ہو جائے، ایسا نہیں۔ گیگا مال بہت بڑا مال بنا ہے ہمارے پاس، پنڈی اسلام آباد کا بڑا مال ہے، سینٹورس بڑا مال ہے، یہ 3 دفعہ بنا، پہلے کسی کے دماغ میں، پھر پیپر پہ، اور پھر پریکٹیکل۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایسی کو گیا اس نے کہا چلو بنا دو، وہ بن گیا بس، نو۔ سو بالکل اسی طریقے سے دوستو یہ جو 5 چیزیں آپ نے لکھی ہیں، یہ 1000% پاسبل ہے کہ آپ ان کو اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو آپ نے ڈرا کرنا ہے، اچھے سے چارٹ کے اوپر لکھ لیں، گھر جائیں چارٹ ڈسپلے کر دیں۔ مجھے میرے ٹرینر نے بتایا تھا اس وقت جب میں نے ڈریم لکھا تھا تو اس میں اور بھی کچھ ڈریم تھے، اور اس میں ایک ڈریم میری گاڑی کا بھی تھا۔ میں نے کہا ایک اچھی سی گاڑی چاہیے۔ اب یہ ڈریم میں اس وقت لکھ رہا تھا جب میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جو تھے وہ بھی لگا بیٹھا تھا، اور لکھ رہا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، اور وہ بھی 0 میٹر۔ تو اس نے کہا کہ یہ لکھو اور روزانہ صبح اٹھو اور اس کو دیکھو، یہ میرا سپنا ہے، یہ میرا سپنا ہے، یہ میرا سپنا ہے۔ کہتا اس کو اپنے دماغ پر سوار کرو، اپنے اعصاب کے اوپر سوار کرو۔
جب وہ بار بار اس کو دیکھو گے، بار بار اس کو دیکھو گے، بار بار اس کو دیکھو گے، تو وہ یہاں نقش ہو جائے گا۔ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوگے، تو جب ایفرٹ کے درمیان آپ کو پرابلمز آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، تو وہ جو ڈریم ہوگا وہ آپ کو بھاگنے نہیں دے گا، وہ آپ کو سٹینڈ رکھے گا۔ کہتا ہے جب بھی کبھی کسی کام سے بھاگنے لگو تو پہلے سوچو کہ شروع کیوں کیا تھا، سٹارٹ کیوں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر آپ کو بھاگنے نہیں دیتا، وہ پر پکا رکھتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی میرے ڈریمز باقی ہیں، بھاگنا نہیں ہے۔ ڈریم سٹیلرز، جو ڈریم چوری کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے ٹریک سے پھر ہٹا نہیں سکتے، آپ اتنے پکے بن جاتے ہو۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس طرح چٹان بن کے نکلیں، اور اس کے اندر آپ کا جذبہ شامل ہو جانا چاہیے، آپ کی ڈریم کے اندر جو ڈریم لسٹ آج آپ نے بنائی ہے۔ اور یہ جذبہ کیا بلا ہوتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنگل کے اندر ایک شیر ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا، بہت دیر بھاگتا رہا، لیکن وہ ہرن کو نہیں پکڑ سکا، ہرن نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شیر کا بچہ بیٹھا تھا، وہ نیچے اتر آیا اور نیچے آ کر اس نے بڑے شیر کو کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ یہ جنگل کی بادشاہی مجھے دے دیں، اب آپ سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو بڑے شیر نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیا ہو گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں تو ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا کہ آپ ایک ہرن کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ ہرن کو نہیں پکڑ سکے اور ہرن بھاگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور یہ بادشاہی مجھے دے دے۔ تو بڑے شیر نے اس کو جواب دیا، ینگ شیر کو، اس نے بولا بیٹا بات یہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو ہرن کے دماغ، میرے دماغ میں یہ تھا کہ اگر آج میں نے ہرن کو پکڑ لیا تو آج ذرا لنچ ڈنر اچھا ہو جائے گا، اچھا شکار، ہرن کا گوشت مل جائے گا، اچھا ڈنر ہو جائے گا، اچھا کھانا مل جائے گا۔ لیکن دوسرا آپشن میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ اگر میں اس کو نہ بھی پکڑ سکا تو پھر بھی کوئی پرابلم، کچھ اور کھا لیں گے، اور بڑی خوراک ہے جنگل میں، کچھ اور کھا لیں گے۔ لیکن ہرن کے دماغ میں صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ کہ میں نے بھاگنا ہے، اگر ذرا سے بھی سستی کی، ذرا سے بھی غفلت کی تو میرے پیچھے میری موت ہے، جو مجھے کھا جائے گی، وہ چکھ لے گی۔ لہذا ہرن جب دوڑ رہا تھا تو وہ اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کے دوڑ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس آپشن، میرے پاس آپشن تھا، لہذا میں اپنی جسم کی پوری طاقت نہیں لگا رہا تھا۔ اس کا ریزلٹ مورل کہتا ہے وہ یہ ہے کہ پرپز از مور امپورٹنٹ دین یور نیڈ۔ کہتا ہے آپ کا مقصد آپ کی ضرورت سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ what is your purpose, what is your dream, that is very important. Purpose is more important than your need. آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کا مقصد اہم ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا، کیا وہ صرف آپ کو چاہیے، یہ جو ڈریمز ہیں آپ کے ٹاپ 5 ڈریمز، آپ کو چاہیے یا آپ کو چاہیے ہی چاہیے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ یہ سب مجھے چاہیے، اور دوسرا ہے کہ چاہیے ہی چاہیے۔ یہ بالکل جملہ آپ کی ایفرٹ کی پوزیشن ہی چینج کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ اٹس کالڈ ڈریم، یہ خواب ہے۔ تو اگر اتنا دم ہے، اتنی جرت ہے، اتنا سٹیمنا ہے کہ ان ڈریمز کو حاصل کرنے کے لیے آخری ایفرٹ تک لگا سکتے ہو، تو مجھ سے سگنیچر لے لو 1000% گارنٹی کے ساتھ کہ اگلے 2 3 سال 5 سال کے اندر یہ ڈریمز آپ کے قدموں میں ہوں گے اور آپ ان کو حاصل کر چکے ہوگے، اگر دم ہے۔ نہیں تو دوستو سمجھ لو یہ کامیابی پھر اتنی آسان بھی نہیں۔ اگر اتنی آسان ہوتی تو ساری کروڑ پتی بن جاتے، سب کے پاس گاڑیاں ہوتی، سب پیسہ لے کے گھوم رہے ہوتے، لیکن پریکٹیکلی ایسا، یہاں سے نکلتے جائیں گے 100 بندہ کان میں آگے بولے گا مت کرنا، فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں، ہم نے بھی کیا تھا کچھ نہیں ملا۔ اور یہ ہم سب، میں اس پروسیس سے گزر کے آؤں تب میں یہ بات بول رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے اپنے وہ غربت کے دن جب میں لوگوں کو یہ بات بول رہا ہوتا تھا کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ جڑ رہا ہوں، اور وہ سارے میرے اوپر ہنس رہے ہوتے تھے کہ شکل دیکھنا ذرا جا کے اپنی شیشے میں، تو ہمیں بتا رہا ہے تیرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، ہمارے پاس تو پہلی مہران کھڑی ہے، تو ہمیں کیوں بولتا ہے، تمہاری تنخواہ 30,000 ہے اور میری 50,000 ہے۔ سینئر مانتے نہیں تھے، اور ہم اس وقت اپنی ڈریم لسٹ اٹھا کے پھر رہے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب یہ ڈریم ہم حاصل کریں گے، یہ اس وقت کہہ رہے ہوتے تھے جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بلیو اور یقین تھا کہ ہم حاصل کر لیں گے، کیونکہ اس ٹرینر نے جب ٹریننگ دی تھی تو اس نے اتنا بلیو اندر بھر دیا تھا کہ وہ تھکنے نہیں دیتا،
وہ بھاگنے ہی نہیں تھے، تو وہ ایک ہی بات سامنے آتی کہ یہ حاصل کرنا ہے اور کر لیا۔ آج لوگ جب پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کیا، تو اس کو بڑا سمپل جواب دیتے ہو کہ ہم نے اپنا ڈریم بلڈ کیا تھا، صبح و شام اس کو دیکھتے تھے کہ یہ ہم نے حاصل کرنا ہے اور ہم نے کر لیا۔ اور آپ 50 سال بھی لگے رہے ہو تو آپ وہ سب حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کامیابی روڈ میپ ہے ڈریم کا۔ اگر دم ہے تو بولیے یس، اور جتنی تھکی ہوئی یس ہوگی پھر ڈریم بھی ایسا ہی ہوگا۔ Do you have your commitment with your dreams? Yes. اندر سے آواز آئے گی یس، اور دیکھنے والا بولے کہ پاگل ہو گیا۔ جس دن آپ کو لوگ یہ بولیں گے کہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے، بڑا سمجھایا ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں، لوگ سمجھا کے تھک جائیں اور آپ نہ سمجھے اور وہ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاگل ہے، اب سمجھ لو کہ آپ صحیح ٹریک کے اوپر چل پڑے ہو۔ اس سے پہلے نو سوری، امپاسبل، نہیں ہو سکے گا۔ آؤ گے سال 2 مہینے 6 مہینے چلو گے، 10 20 50 کما لو گے، لیکن آؤٹ۔ وہ جو بگ سکسیس لائف کے اندر چاہیے، وہ جو ڈریم لسٹ بنائی ہے وہ حاصل، اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ اینڈ ڈو یو ہیو کمٹمنٹ؟ اب تو بولے نا، اندر سے بولے نا، ڈو یو ہیو؟ ایسے نکلے اندر سے آواز تاکہ دیکھنے والا کہے کہ سالا پاگل ہے، تو بولے گا ہاں واقعی میں پاگل ہوں، اور میں پاگل ہوں اپنے ڈریمز کو حاصل کرنے کے لیے، میں پاگل ہوں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہیے ہی چاہیے بس۔ دیکھیں لائف میں سکسیس کے لیے 2 آپشن ہے، یا پیسہ لگاؤ، کروڑوں روپے انویسٹ کرو، بہت بڑا سارا بزنس کھڑا کرو اور بہت سارے پیسے کما لو۔ دوسرا اسٹرگل کرو، جان اتنی مارو کہ آپ اپنی کامیابی کو حاصل کر لو۔ آپ کے پاس کون سے والا آپشن ہے؟ بچتا ہی وہ ہے، پیسہ تو ہے کوئی نہیں کہ کروڑوں روپے لگائیں اور جا کے وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، لیکن اسٹرگل تو ہمارے پاس ہے نا، جدو جو اسٹرگل ہم کر سکتے ہیں، صحیح ڈائریکشن کے اوپر، صحیح ٹریک کے اوپر ہم اسٹرگل کریں، ہم 5 سال میں سب حاصل کر لیں گے۔ تو اس لیے دوستو فرسٹ آف آل یو شوڈ بلڈ یور ڈریم، اینڈ ڈریم ود ایموشن اینڈ ڈیزائر وداؤٹ ایموشن۔ ڈیزائر میں کوئی جذبہ شامل نہیں ہوتا، مل گئی تب بھی ٹھیک، نہ ملی تب بھی ٹھیک، اور ڈریم جو ہوتا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، نہ ملنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ارسطو سے اس کے بیٹے نے پوچھا کہ پاپا یہ ڈریم کیا بلا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس کو گردن سے پکڑا بچے کو اور اس کا سر پانی میں ڈبو دیا۔ جب سر پانی میں ٹپ پڑا تھا، پانی کے اندر اس کا سر ڈبویا تو بچے کا سانس رک گیا، وہ حرکت کرنے لگا، اس کو اور اوپر سے وہ دبا رہا ہے، وہ اور پیچھے اس کو دھکیل رہا ہے۔ بالآخر اس بچے نے پوری طاقت لگا کے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب پیچھے دھکیلا تو اس نے اپنا سانس پہلے بال کیا، آکسیجن لی، اور سانس بال کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ پاپا یہ آج آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ ڈریم کیا ہوتا ہے، اور آپ نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا ہاؤ، کیسے؟ اس نے کہا جب آپ نے مجھے گردن سے پکڑ کے پانی میں ڈال دیا تو اور کیا تھا، مارنا ہی تو چاہتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ بتا کہ جب تمہارا سر پانی کے اندر تھا تو اس وقت تمہاری ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا اس وقت میری ضرورت تھی آکسیجن۔ کہتا آکسیجن نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ کہتا میں مر جاتا۔ تو کہتا پھر تم نے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کی پوری طاقت لگا دی اور آپ کو پیچھے دھکیل دیا اور آکسیجن حاصل۔ کہتا یہی ڈریم ہے، یہی ڈریم ہے، اسی کو خواب بولتے ہیں کہ جو نصر ملنے کی صورت میں کہتا ہے مر جاؤ، اس میں صرف ایک آپشن ہوگا، وہ ڈریم میں نے حاصل کرنا ہے۔ جب اس جنون کی حد تک، پاگل پن کی حد تک کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر ڈریم بھی کہتا ہے کہ یار اس کو مل ہی جاؤ، یہ تو پاگل ہے، اس میں تو چھوڑنا کوئی نہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے دوستو لائف کی سکسیس کی سب سے پہلی سیڑھی، دیٹ از، اونچا بولے نا، فرسٹ آف آل یو شوڈ بلڈ یور ڈریمز، اپنے ڈریم بناؤ۔ اب ڈریمز بنانے کے بعد کہتے ہیں لوگوں سے ڈسکس کرو۔ جب لوگوں سے ڈسکس کرو گے تو الٹیمیٹلی لوگ ہنسیں گے، ایسے ہی نا، طنز کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کہتا ہے ان کا طنز اور مذاق کرنے سے بھی 2 کام ہوں گے، یا تو آپ بھاگ جاؤ گے کہ یار روزانہ لوگ ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گھر والے صبح شام پوچھتے ہیں، چھوڑو پرے بھاگو۔ ایک کام تو یہ ہوگا تو بہت اچھا ہو گیا، آؤٹ ہو گیا۔ کہتا پھر دوسرا یہ کام ہوگا کہ آپ ڈٹ جاؤ گے، اب ضد میں آ جاؤ گے اور اب بولو گے اب تو کرنا ہی کرنا ہے، پہلے ہو سکتا ہے میں چھوڑ دیتا لیکن اب۔ مجھے یاد ہے میں جب شروع میں ڈریم بنایا، گاڑی لکھی، گاڑی ہوگی تو لوکل گھوم رہے ہوتے تھے موٹر سائیکل پہ، تو جب پاس سے ہونڈا گزرتی تو کوئی ساتھ دوست ہوتا تو میں اس کو بولتا، میں نے کہا یہ گاڑی دیکھی ہے؟ کہتا دیکھیے۔ میں نے کہا دیکھنا یہ 5 سال بعد میرے پاس ہوگی۔
تو آگے سے اس کا ریسپانس کیا ہونا تھا وہ مجھے بتانے کی ضرورت، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ریسپانس کیا ہو سکتا ہے. تو ایسے دیکھتے کہتے شکل دیکھیے تو لے کے یہ گاڑی، میں نے کہا ہاں میرے پاس ہوگی. طنز کرتے اکثر دوستوں پوچھا اچھا یار وہ گاڑی نہیں ہے ابھی تک تمہارے پاس؟ تمہیں تو 2-3 مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک بھی نہیں آئی. میں نے کہا نہیں آئی. کہتے ہو چلو خیر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھنس تو گئے ہو، اب کرتے رہو مل جائے گی. میں نے کہا بیٹا نو ٹینشن، میں اب بڑا پکا ہوں. مجھے جس استاد نے سکھایا اس نے چٹان بنا دیا اور اس نے بولا کہ بالکل بھی لوگوں کے طنز سے پریشان بھاگنا نہیں، کھڑے رہنا ہے. ایک دن آئے گا جب سب لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے کر لیا. اور وہی ہوا جب مجھے گاڑی ملی تو بہت سارے لوگوں کو جب ان دوستوں کو پتہ چلا کہ ہاں اس کی لک کا اس نے کر لیا باقی نہیں کر سکتے. میں نے کہا بیٹا یہ لک کے پیچھے میری بڑی محنت شامل ہے. آپ کو تو بظاہر دکھ رہا ہوتا ہے نا کامیابی کسی کو وہ مل گئی ہاں اس نے کر لی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے اس کا خون اور پسینہ شامل ہوتا ہے. دنیا میں جو شخص بھی ٹاپ پہ گیا ہے اس کی ایک کہانی ہے. اس کے پاس کبھی بیٹھو اور سنو گے آپ بتائیں نہ ذرا یہ سب کیسے ہوا، تو جب وہ اپنی فائل کھولے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ابھی کیے ہی کچھ نہیں. تو دوستو اگر سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے تو اس کے لیے مضبوط اعصاب کا مالک بننا ہوگا. اسٹرانگ اعصاب چاہیے. کمزور بندہ سکسیس، بڑی سکسیس نہیں لے سکتا. یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو انڈسٹری ہے خوابوں کی انڈسٹری، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ مضبوط اعصاب کے مالک لوگوں کی گیم ہے. اور مضبوط اعصاب سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ بہت سارا پہلوان ہونا چاہیے، نو 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 نو. کمٹمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے اس کی، بھلا وہ سنگل ہی کیوں نہ ہو. کمٹمنٹ اسٹرانگ کہ جو اس نے کہہ دیا کر کے دکھانا ہے، دیٹس اٹ. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس نے وہ کرنا ہے. جب اس لیول کے اوپر آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہو نا تو پھر کامیابی آپ سے دور نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے ایسے لوگ آپ کو ہم نے دیکھے ہوں گے بالکل دیکھنے میں للو لال لگتے ہیں، تعلیم ہی کوئی نہیں اور سارے کروڑ پتی ہیں. اور کئی بڑے بڑے فلاسفر آپ کو مل جائیں گے، ان کی فلاسفیاں سنیں، ان کی باتیں سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، واہ 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 کیا فلاسفی ہے، کیا باتیں ہیں. لیکن خود زیرو پہ سفر کر رہے ہیں، ایوریج لائف. تو اس سے پوچھو کہ یہ خود ہی کیوں نہیں کر لیتے جو بتا رہے ہیں؟ ہاں بس کر لیں گے. تو یہ چیز ہے دوستو، سب سے پہلا پوائنٹ دیٹ از اونچا بولے ڈریم. ڈریم، بلڈ یور ڈریمس. کر لیے؟ سنسیئر وتھ یور ڈریمس. اونچا بولے